بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، قربانی کے گوشت کے بارے میں ایک اہم سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر اسے کتنے دن تک کھانا جائز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنا منع ہے، جبکہ بعض لوگ اسے مہینوں بلکہ پورا سال فریج میں محفوظ رکھتے ہیں۔ آخر حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی 3 دن کے بعد گوشت کھانا گناہ ہے یا یہ صرف ایک غلط فہمی ہے؟ آج کی اس مختصر مگر معلوماتی ویڈیو میں ہم وہ حدیث بھی بیان کریں گے جس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا اور آپ جان سکیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت اور اللہ کی رضا کا پیغام ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن جب گھروں میں گوشت آتا ہے تو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اسے کتنے دن تک رکھنا جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف 3 دن تک، حالانکہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب مدینہ منورہ میں غریب اور مسافر زیادہ آ گئے تھے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گوشت 3 دن سے زیادہ محفوظ نہ رکھو تاکہ ضرورت مند بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ مقصد ہمیشہ کے لیے ممانعت نہیں بلکہ غریبوں کی مدد تھا۔ پھر جب حالات بہتر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، صدقہ کرو اور ذخیرہ بھی کرو۔ افسوس کہ بہت سے لوگ پہلی بات تو سن لیتے ہیں مگر دوسری حدیث مبارکہ تک بات پہنچتی ہی نہیں۔ لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ بعد میں اجازت دے دی گئی تھی۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر گوشت رکھنا جائز ہے تو کیا پورا سال بھی رکھا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، شریعت نے اس کی کوئی خاص مدت مقرر نہیں کی۔ اصل چیز یہ ہے کہ گوشت خراب نہ ہو، صحت کے لیے نقصان دہ نہ بنے اور انسان اس نعمت کی قدر کرے۔ آج کے دور میں فریج اور فریزر موجود ہیں، لوگ مہینوں تک گوشت محفوظ رکھتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کا اصل مقصد صرف اپنے فریزر بھرنا نہیں بلکہ غریبوں، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو خوش کرنا بھی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر سال بھر گوشت نہیں پکتا اور عید الاضحیٰ ان کے لیے خوشی اور آس کا دن بن کر آتی ہے۔ اس لیے قربانی کے گوشت میں دوسروں کا حصہ ضرور نکالیے۔ بعض لوگ اتنا گوشت جمع کر لیتے ہیں کہ کہیں پڑا پڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر اسے پھینک دیا جاتا ہے اور یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کی قدر سکھائی ہے، اس لیے اگر گوشت رکھیں تو مناسب انداز میں رکھیں، دوسروں کو بھی دیں اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمت پر شکر ادا کریں۔ اب ذرا اس پہلو پر بھی غور کیجیے گا کہ اسلام کبھی سختی والا دین نہیں رہا بلکہ آسانی والا دین ہے۔ اس لیے جہاں ضرورت ہوئی وہاں وقتاً فوقتاً پابندی لگائی گئی اور جہاں حالات بدلے وہاں اجازت دے دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھانا، محفوظ کرنا اور تقسیم کرنا سب جائز ہے اور اس کی کوئی 3 دن کی مستقل پابندی نہیں ہے۔ لیکن ابھی ایک نہایت اہم بات باقی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں
کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا پورا گوشت اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے اور کیا غریبوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اگلے حصے میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے، اور شاید یہی بات آپ کی سوچ بدل دے۔ حضرات ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے، ایک گھر ایسا ہے جہاں عید کے دن فریزر بھر بھر کر گوشت رکھا جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا گھر بھی ہے جہاں بچے صرف اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی دروازہ کھٹکھٹائے اور قربانی کے گوشت کا ایک چھوٹا سا حصہ مل جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف اپنے لیے گوشت جمع کرنا یا دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونا؟ اور کیا واقعی قربانی کا سارا گوشت اپنے پاس رکھ لینا جائز ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آدھا گوشت دینا فرض ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 1/3 دینا ضروری ہے، جبکہ کچھ لوگ پورا گوشت ہی اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ تو آخر شریعت کیا کہتی ہے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتی بلکہ انسانیت، محبت اور دوسروں کا احساس بھی سکھاتی ہیں۔ اسی لیے قربانی کو صرف ذبح کرنے تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کے گوشت میں غریبوں اور ضرورت مندوں کا حق بھی رکھا گیا ہے، تاکہ عید کی خوشی صرف امیروں تک محدود نہ رہے بلکہ ہر گھر تک پہنچے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے، یعنی ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ تقسیم فرض نہیں ہے بلکہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص زیادہ حصہ غریبوں کو دے دے تو یہ بھی بہت اجر کا کام ہے، اور اگر کوئی اپنے گھر والوں کی ضرورت کی وجہ سے زیادہ اپنے پاس رکھ لے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اسلام انسان کی مجبوریوں اور حالات کو دیکھتا ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ قربانی کو صرف رسم بنا لیتے ہیں۔ جانور ذبح ہوا، تصویریں بن گئیں، فریزر بھر گئے، مگر محلے کے غریب تک گوشت نہ پہنچ سکا۔ حالانکہ قربانی کا حسن ہی تب ہے جب کسی ضرورت مند کے گھر چولہا جل جائے، کسی یتیم کے چہرے پر خوشی آ جائے، اور کسی ماں کے بچے پہلی بار پیٹ بھر کر گوشت کھا لیں۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو استطاعت دی ہے تو کیا یہ نعمت صرف اپنے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ اس میں دوسروں کا حق بھی شامل ہے۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سخاوت، ایثار اور تقسیم کا درس دیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ایک وقت میں 3 دن سے زیادہ گوشت محفوظ رکھنے سے روکا گیا تاکہ کوئی محتاج محروم نہ رہ جائے۔ گویا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادت کے ساتھ انسانیت بھی ضروری ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں گوشت زیادہ ہو اور وہ مہینوں تک فریزر میں رکھ لے تو کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گوشت ضائع نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فضول خرچی اور نعمتوں کی بے قدری کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے
کہ بعض گھروں میں گوشت اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ بعد میں خراب ہو کر پھینک دیا جاتا ہے، جبکہ اگر وہی گوشت وقت پر کسی ضرورت مند کو دے دیا جاتا تو شاید کسی کے بچوں کا پیٹ بھر جاتا۔ اسی لیے قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر رحم، سخاوت اور شکر پیدا کرنے کا نام ہے۔ ناظرین کرام، ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دہرائیے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سال بھر گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے اور عید الاضحیٰ ہی ان کے لیے امید بن کر آتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ آپ کی قربانی سے زیادہ لوگ خوش ہوں، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ عمل بہت محبوب ہے، پسند ہے، جس سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہو۔ اور یاد رکھیے، قربانی کے گوشت کو محفوظ رکھنا جائز ہے، لیکن اس نعمت کا بہترین استعمال یہی ہے کہ اس میں دوسروں کو شریک کیا جائے۔ اب شاید آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا، اور یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے؟ اور اگر دیا جا سکتا ہے تو اس کی کیا حکمت ہے؟ یہی وہ مسئلہ ہے جس پر بہت کم لوگ صحیح معلومات رکھتے ہیں، اور اگلے حصے میں ہم اسی حقیقت کو تفصیل سے بیان کریں گے، اس لیے اگلا حصہ ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، کیونکہ اب ایک نہایت دلچسپ موڑ لینے والی ہے۔ ناظرین کرام، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے گا، آپ کے ہاتھ میں قربانی کا گوشت ہے، دروازے پر ایک ضرورت مند کھڑا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب دل میں فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسے قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ثواب ضائع ہو جائے، یا پھر شریعت مطہرہ نے اس بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہزاروں ذہنوں میں گردش کرتا ہے، مگر افسوس کہ بہت سے لوگ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور اصل حقیقت تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اور آج ہم اسی پردے کو ہٹانے والے ہیں۔ اسلام صرف مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس نہیں دیتا، بلکہ انسانیت کے ساتھ ساری مخلوقات کے ساتھ بھلائی سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور سنت میں پڑوسیوں، مسکینوں اور انسانوں کے حقوق پر بار بار زور دیا گیا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کے نفلی گوشت میں سے غیر مسلم پڑوسیوں یا ضرورت مندوں کو بھی دینا جائز ہے، خاص طور پر اگر اس سے اسلام کی خوبصورتی اور محبت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حسن اخلاق، نرمی اور اچھے برتاؤ کی تعلیم دی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک غیر مسلم پڑوسی یہ دیکھے کہ مسلمان عید کے دن اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور محبت سے پیش آتے ہیں، تو اس کے دل میں اسلام کی کتنی خوبصورت تصویر قائم ہوگی۔ یہی تو اسلام کی اصل دعوت اور خوبصورتی ہے، صرف زبان سے نہیں بلکہ کردار سے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں مختلف فقہی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ بعض علماء واجب قربانی اور نذر وغیرہ کے معاملے میں احتیاط کا قول کرتے ہیں، جبکہ عام قربانی کے گوشت کے بارے میں وسعت پائی جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے علاقے کے معتبر عالم دین سے بھی رہنمائی لے، لیکن عمومی طور پر حسن سلوک اور پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کی اجازت دی گئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے
کہ بعض لوگ دین کی صرف سختی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت، آسانی اور اخلاق سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں تک کے ساتھ رحم کا حکم دیا، پھر انسانوں کے ساتھ نرمی اور بھلائی کیوں نہ ہو۔ قربانی کا اصل پیغام ہی یہی ہے کہ انسان اپنے دل سے بخل، غرور اور خود غرضی نکال دے۔ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کیجئے، وہاں صرف جانور ذبح نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی سب سے محبوب چیز قربان کرنے کا جذبہ تھا، اور یہی جذبہ آج بھی ہر مسلمان سے مانگا جاتا ہے۔ اگر ہمارے فریزر بھر جائیں مگر ہمارے دل خالی رہ جائیں تو پھر قربانی کی روح کہاں باقی رہتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو عید کے دن صرف اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں بھی یاد کرے، کوئی ان کے بچوں کے لیے گوشت لے کر آئے، کوئی ان کے دروازے پر دستک دے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ بعض اوقات ہم دور والوں کو تو یاد رکھتے ہیں مگر اپنے قریب کے غریب پڑوسیوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، قربانی صرف عبادت نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، محبت کا، احساس کا اور انسانیت کا۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک وہ دل بہت قیمتی ہے جو دوسروں کے لیے نرم ہو۔ اب یہاں ایک اور نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور شاید یہی سوال سب سے زیادہ حیران کرنے والا ہے، کیا قربانی کا گوشت بیچنا جائز ہے؟ بعض لوگ کھال بیچتے ہیں، کچھ لوگ گوشت کے بدلے قصائی کو حصہ دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس معاملے میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن سے ان کی قربانی کا ثواب متاثر ہو سکتا ہے۔ آخر شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہی وہ اہم مسئلہ ہے جس پر اگلے اور آخری حصے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور یقین مانیے یہ معلومات ہر قربانی کرنے والے مسلمان کو ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے، ایک شخص نے بڑے شوق سے قربانی کا جانور خریدا، اللہ کے نام پر ذبح کیا، لیکن پھر انجانے میں ایک ایسی غلطی کر بیٹھا جس کے بارے میں اسے اندازہ بھی نہ تھا، اور علماء کرام نے فرمایا کہ اس عمل سے قربانی کے اجر میں کمی آ سکتی ہے۔ آخر وہ غلطی کیا ہے؟ کیا قربانی کا گوشت بیچنا جائز ہے؟ کیا قصائی کو مزدوری کے بدلے گوشت دینا درست ہے؟ اور قربانی کی کھال کا صحیح حکم کیا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ لا علمی میں وہ کام کر جاتے ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہمیں قربانی کے ہر پہلو کی رہنمائی دیتی ہے، اور انہی تعلیمات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قربانی خاص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اس میں دنیاوی لالچ یا تجارت کا رنگ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو بطور تجارت بیچنا درست نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے قربانی اس نیت سے کی کہ بعد میں گوشت بیچ کر فائدہ کمائے گا تو یہ قربانی کی روح کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ قصائی کی اجرت کا بھی ہے۔ بعض لوگ قصائی کو مزدوری کے بدلے گوشت دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی کافی ہے، حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قصائی کی اجرت الگ دی جائے، قربانی کے گوشت میں بطور ہدیہ دینا ایک الگ بات ہے، لیکن اسے مزدوری قرار دینا درست نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے،
اسلام کس قدر باریک انداز میں نیتوں اور معاملات کی اصلاح کرتا ہے، اسی طرح قربانی کی کھال کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے۔ کھال کو صدقہ کرنا، کسی ضرورت مند کو دینا یا رفاہی کاموں میں استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اسے ذاتی نفع کے لیے بیچ کر اپنی جیب میں رقم ڈال لینا مناسب نہیں سمجھا گیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ قربانی کے اس عظیم عمل کو صرف رسم یا فائدے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قربانی کے گوشت یا خون کو نہیں بلکہ دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت پیغام ہے، یعنی اصل چیز دل کا اخلاص ہے۔ ناظرین کرام، قربانی ہمیں صرف جانور ذبح کرنا نہیں سکھاتی، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے اپنی خواہشات قربان کر دو، اپنے دل سے خود غرضی نکال دو، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو کھانے، محفوظ کرنے اور دوسروں میں تقسیم کرنے کی اجازت دی، تاکہ انسان خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اب آپ خود سوچئے، اگر ایک طرف کوئی شخص فریزر بھر بھر کر گوشت جمع کرے اور دوسری طرف اس کے آس پاس غریب لوگ بھوکے رہ جائیں، تو کیا یہ قربانی کا مقصد پورا ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ قربانی کا اصل حسن تو تب ہے جب کسی یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، کسی بیوہ کے گھر چولہا جلے اور کسی غریب کے بچے خوشی سے کہیں کہ آج ہمارے گھر میں بھی گوشت پکا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اب آخر میں اس سوال کا واضح جواب یاد رکھ لیجئے جس سے ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا تھا، کہ قربانی کا گوشت صرف 3 دن تک کھانے کی پابندی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ خاص وقت اور ضرورت کے تحت تھی۔ بعد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت فرما دی کہ کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور محفوظ بھی کرو۔ لہٰذا آج کے دور میں فریج میں گوشت محفوظ رکھنا جائز نہیں ہے، جائز ہے بشرطے کہ وہ ضائع نہ ہو اور انسان دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ رب تعالی سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دین پر چلنا آسان فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔